نواسہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کے بے یار و مددگار ہو کے چل رہی ہیں۔ شمر کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پہ تمام لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے لکھا بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمینی کربلا پر بکھری ہوئی تھیں۔ پھر 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے آتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے قتل کیا ہے، ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تو تدفین کر دے گا۔ عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسوں اور بیٹوں کے لیے یہ مودت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو، اگر تم نہیں جا رہے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے۔ رسول اللہ کے نواسے کو تدفین کرنے کی بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی، وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ کسی کے تن پر سر نہیں، کسی کے سر ساتھ تن نہیں۔ انہوں نے سوچا ایک بڑا سا کھڈا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کی ایک ساتھ تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑے سوار نظر آئے۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی مسافر ہے، پوچھنے لگے کون ہو تم؟ وہ گھوڑے سوار رو کے کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کے سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی ابا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی اور کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کچھ حصہ ملتا، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کے باب میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو ان لوگوں نے بڑا سا کھڈا کھود دیا تھا وہاں دوسرے لاشوں کی تدفین کرتے ہیں۔ اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ جب سب لاشوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک لاش رہ گئی، یہ دیکھو یہ کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام رکے، فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جناب حبیب کی تدفین کی تو جب سب جانے لگے تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی سب جانے لگے ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا آگے بڑھے دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابو الفضل العباس کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہیں۔